اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام مشائخ اعظام، علماء کرام، عہدیداران تحریک منہاج القرآن، اہل یمن کے وارثان، سرزمین یمن کے فرزندان، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ اور خادمان اولیاء، الحمدللہ تعالی یمن کے باسیوں کی اولاد اور ان کے وارث آج میرے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میرے اس دورہ حیدرآباد دکن کی سلسلہ خطابات کا آج آخری خطاب ہے اور میرے قیام کی آخری شب ہے۔ صبح دہلی واپسی ہے اور وہاں پہنچ کر پرسوں حضور خواجہ اجمیر کی حاضری اور عشاء کے بعد خواجہ اجمیر کے دربار کے صحن میں آخری خطاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ آج کے درس میں شان اولیاء بنیادی موضوع ہے اور اس کا بیان اولاً قرآن مجید سے پھر احادیث نبوی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حیدرآباد کا اور بارکس کا کہ مکینوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں قاصر ہوں کہ کس اجتماع کو کم کس کو زیادہ کہوں۔ حیدرآباد دکن کی سرزمین کے اجتماعات نے، آپ یقین جانیے، اور خاص طور پہ 15 شعبان کے پہلے اجتماع نے 23 برس کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس میں کوئی کم و بیش جب طلوع ہوتا اصحاب کہف کی غار پر آتا، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب جھک جاتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب ڈوبنے کو آتا
انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا. اے اہل یمن، اے اہل بارکس، اے اہل حیدرآباد، ایک نقطے کو ذہن نشین کر لو. سورج کے راستے مقرر ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ اللہ کی، سورہ یاسین کو پڑھیے، قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتا ہے. وذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی تقدیر ہے. سورج کے راستے کیا ہیں؟ اللہ کی تقدیر ہے. تو سورج کا مقرر راستے پر چلنا خدا کی تقدیر ہے. اور ولیوں کی خاطر 300 سال تک رب نے اپنی تقدیر بدل دی. جب طلوع ہوتا راستہ چھوڑ کے دائیں جانب ہٹ جاتا، غروب ہوتا تو راستہ چھوڑ کر بائیں جانب جھک جاتا. یہاں ایک قول بعض علماء نے کیا، اس کی وضاحت کر دوں. بعض کہتے ہیں نہیں، وہ سورج کا راستہ ہی ایسے تھا کہ جب طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب سے گزر جاتا تھا، ان پہ خود بخود قدرتی طور پہ دھوپ نہ پڑتی. اور غروب ہوتا تو اس کا راستہ ہی یہ تھا کہ بائیں جانب سے گزر جاتا، دھوپ نہ پڑتی. یہ قول درست نہیں ہے، یہ قول درست اور قرآن کے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتا. اجلہ مفسرین نے بیان کیا، مگر میں اس کی حکمت قرآن سے دیتا ہوں. اگر یہ تو قرآن کے مطابق سورج کا راستہ ہی یہ تھا اور وہ اپنا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں ہٹتا نہیں تھا بلکہ راستہ ہی یہ تھا، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ذالک من آیات اللہ، یہ سورج کا دائیں ہٹنا اور غروب کے وقت بائیں ہٹ جانا یہ اللہ کی خاص نشانی تھی. اگر اپنی تقدیر پر چلتا تھا تو آیت اللہ کیسے ہو گئی؟ ارے آیت اللہ تب بنتی ہے کہ عادت کچھ اور ہو اور قدرت الہیہ سے تبدیلی آ جائے، وہ ولیوں کے لیے اللہ کی آیت بن جاتی ہے. ذالک من آیات اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ نہ تھا، ولیوں کے اکرام میں رب نے حکم دیا اور سورج 300 سال تک اپنا راستہ بدل کے گزرتا رہا. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد. ولیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے دے وہ مہتد، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اور یہاں ہدایت کا بات کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ جنہیں ولیوں کے مقام سے شناسا کر دے، اللہ جنہیں اولیاء کے مقام کی معرفت دے دے، اللہ جنہیں اولیاء کی راہ پر چلا دے، وہ ہدایت ہے. اور فرمایا جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی ولیوں کی راہ سے ہٹا دے، جو ولیوں کی راہ سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہے. فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرمایا جو گمراہ ہو جائے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. تو ولی کا مرشد ہونا یہ ہدایت ہے اور ولی مرشد کا نہ ملنا گمراہی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد، مفسرین کہتے ہیں وہ کروٹ بدلتے تھے. قرآن کہتا ہے ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے. اب اللہ کا فیض تھا، اس پر اثرات تھے. غار میں لیٹے ولی کروٹ بدلتے تھے، مگر کیا ہوتا؟ وہ کتا ولیوں کے فیض سے غار کے باہر بیٹھا، ہر 6 ماہ بعد اس کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی. اور قرآن مجید میں کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان ہوا ہے. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا اس طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں ٹانگیں بچھا کر اس انداز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اہل بارکس مجھے بتائیے، کبھی آپ لوگ بھی گھر میں کتا رکھیں، شکاری کتا ہو، حفاظت کا کتا ہو، بھلے جتنا اچھا اعلیٰ نسل کا ہو، کبھی آپ نے اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ انداز نشست اس پر بھی غور کیا کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے؟ کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کبھی یہ بھی کوئی بیان کرتا ہے کہ میرا کتا جی اس طرح بیٹھتا ہے؟ بھئی جیسے بیٹھتا ہے بیٹھتا رہے. کتے کی انداز نشست کو بھی اگر کوئی بیان کرنے کی بات ہے، بھئی کتا یوں بیٹھے ہے
کتا یوں پاؤں پسار کے بیٹھتا ہے، اس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی یہ بھی کوئی موضوع ہے جو بیان کیا جائے؟ بولیے، کوئی شخص اپنے کتے کے بیٹھنے کے انداز اور کتے کے بیٹھنے کی ادا کوئی بیان کرتا ہے؟ بولیے، کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی موضوع ہی نہیں کہ کتے کے بیٹھنے کی ادا بیان کی جائے۔ ارے کوئی دنیا میں نہیں کرتا، لیکن وہ کتا چونکہ ولیوں کا محافظ بن کے بیٹھا تھا، ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو خدا اسے بھی اپنے کلام کا موضوع بنا لیتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اب آگے اس کے بعد ایک بڑی لطیف بات آگے کہنا چاہتا ہوں، اسی قرآن میں، قرآن سے نہیں ہٹوں گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا بتانے کے لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اصحاب کہف، یہ ولی، ان کی تعداد کیا تھی؟ اب اللہ نے ولیوں کی تعداد بیان کی کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ 3 تھے۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ اب ان کے عدد کی بات ہو رہی ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے کچھ کہیں گے کہ وہ 3 تھے۔ اب قرآن پڑھیے، اور رب کہتا ہے ان کے قول کے ساتھ رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ اگر آپ کی کوئی دعوت کرے، آپ کی کوئی دعوت کرے، 3 4 آدمی 7 آدمیوں کو بلائے اور آپ دعوت پر بیٹھ جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کتنے لوگ آئے ہیں تو 3 ہوں اگر آپ، تو کوئی کہتا ہے اس طرح کہ جی 3 ہم ہیں چوتھا ہمارا کتا ہے؟ بولیے، کوئی کہتا ہے جی 5 ہم ہیں چھٹا ہمارا کتا ہے؟ آپ کتنے لوگ آئے ہیں؟ جی 7 ہم ہیں 8واں ہمارا کتا ہے؟ کوئی یوں بولتا ہے؟ بولیے بھائی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ نہیں ہے۔ اب رب کا کلام سنیں، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرمایا وہ 3 ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے۔ پھر فرمایا کچھ کہتے ہیں خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ کہتے ہیں وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہمارا، ان کا کتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے ولی اور 8واں ان کا کتا ہے۔ گویا جس کتے نے ولیوں کا ادب اختیار کر لیا، ولیوں کی محبت اختیار کر لی، اولیاء کی سنگت اور صحبت اختیار کر لی، رب نے اس کتے کو صلہ یہ دیا کہ جہاں جہاں ولیوں کا ذکر آ رہا ہے، ولیوں کے ساتھ ان کے خادم کتے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو قرآن میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر آیا، کتے کا ذکر ساتھ آیا، اور آپ جا کے یہ کیے کہ جب اصحاب کہف اب جنت میں جائیں گے ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر اصحاب کہف کا کتا ان ولیوں کی سنگت کے باعث جنت میں جائے گا تو پھر تم اگر اولیاء کی نسبت اور محبت کو اپنا لو تو کیا وجہ ہے کتا ہو کر ولیوں کے سبب سے جنت میں جائے، اور کوئی ولیوں سے سنگت ادب اور محبت رکھے اور مومن ہو مسلمان ہو تو ولی کے صدقے سے کیا وجہ ہے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 افراد ایسے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہ مسلم شریف سامنے رکھ کر آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اور بخاری شریف سامنے رکھ کر حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، 11ویں جلد حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 416 کتاب الرقائق، اور صحیح مسلم جلد اول حدیث صفحہ نمبر 198 کتاب الایمان، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 فرمایا میری امت سے 70,000 لوگ، اور دوسری حدیث میں فرمایا بغیر حساب ولا کتاب۔ بخاری مسلم شریف میں باب قائم ہے، امام مسلم نے باب قائم کیا، اللہ کے حضور کی امت کے وہ ولی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، متفق علیہ حدیث۔ فرمایا 70,000، اور اب جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث دے رہا ہوں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، فرمایا 70,000، اور حدیث میں راوی کہتے ہیں قال او 700,000، 700,000، فرمایا 7 لاکھ افراد ہوں گے۔ کتنے؟ ایک حدیث میں فرمایا 70,000، دوسری روایت میں راوی کہتے ہیں فرمایا 7 لاکھ۔ بولیے کتنے؟ 7 لاکھ افراد آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر کیسا ہوگا؟ پہلی حدیث میں فرمایا 70,000 جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے ساتھ ہر کوئی 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے لے کے جنت میں جائے گا۔ وہ ولی ہوں گے، سنو لوگوں، میں آپ کو صحیح بخاری سنا رہا ہوں، میں آپ کو صحیح مسلم سنا رہا ہوں کہ 70,000 میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے پھر لے کے جنت میں جائے گا۔ ارے دیکھو جنت کا منظر کیسا ہوگا، کوئی حساب و کتاب میں ہے، کوئی پل صراط پہ پھسل کے گر رہا ہے، کوئی میزان پہ کھڑا کپ کپا رہا ہے، کوئی بےتاب نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کوئی اعمال کی کمی کی وجہ سے بیزار ہے، کوئی سورج کی قربت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ ارے جنت کا سما کئی لوگوں کے لیے عجیب عذاب ہوگا، پریشان کن ہوگا، اذیت ناک منظر ہوگا، اور ادھر جو اللہ کے ولی ہیں ان کا عالم یہ حکم ہوگا، یہ 70,000 ولی اپنے ساتھ 70,000 مریدوں کو، غلاموں کو، محبت کرنے والوں کو لے لے، فرشتہ ہٹ جاؤ، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھا جنت میں چلے جانے دو۔ صحیح بخاری میں ہے، سنو اب صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، کتنا؟ 700,000، 7 لاکھ ولی، کتنے؟ حضور کی امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ 7 لاکھ کیسے جائیں گے؟ وہ منظر حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقائق، اور اس کا باب بولتا ہوں، باب يدخل الجنہ 70,000 بغیر حساب۔ امام بخاری کا عقیدہ دیکھو، امام بخاری آپ کے عقیدے کے تھے، انہوں نے باب قائم کیا ہے بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، اور امام مسلم بھی آپ کے عقیدے کے تھے، انہوں نے باب قائم کیا کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، یہ باب قائم کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، امام مسلم کہتے ہیں کہ حضور کی امت کے بہت سے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کے کلمات سنیے جو بخاری اور مسلم نے دیے، وہ 7 لاکھ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ حدیث سے بخاری اور حدیث سے مسلم کے لفظ ہیں، 700,000، 7 لاکھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، متماسکون آخذ بعضهم ببعض، وہ 7 لاکھ لوگ قطاریں بنا لیں گے، آگے شیخ ہوگا، آگے ولی ہوگا، آگے کامل ہوگا، پیچھے اس سے محبت کرنے والے غلام ہوں گے، آگے کامل ولی ہوگا،
پیچھے ادب کرنے والے ہوں گے، آگے شیخ ہوگا، پیچھے غلام ہوں گے، متماسکون ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، آخذ بعضهم ببعض وہ کہیں گے ارے میرا ہاتھ پکڑ لو، اگلا کہے گا میرا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ 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 کے 7 لاکھ لوگ زنجیر بنا لیں گے، حکم ہوگا یہ 7 لاکھ لوگوں کی زنجیر ساری جنت میں چلی جائے۔ اور آگے سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پوری زنجیر کے شروع میں سب سے پہلے کامل ولی ہوں گے، جتنی زنجیریں بنے گی آگے کامل ولی ہوں گے، پیچھے غلام ہوں گے، بارکس والو غلام ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو سب سے پہلے ہوگا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، فرمایا خدا کی قسم وہ سب سے آگے کھڑا ہونے والا کامل ولی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے غلاموں کا آخری شخص بھی ساتھ جنت میں نہ چلا جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان ولیوں کی کوئی پہچان بھی ہوگی، کیسے دکھتے ہوں گے ولی، کیسے دکھتے ہوں گے؟ تو قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ولیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ولیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یہ مقام ہوگا، اس لیے آقا اللہ ان کی بات نہ اس نے کبھی دنیا میں رد کی تھی نہ کبھی قیامت میں رد کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہ حدیث پھر صحیح مسلم کتاب البر والصلہ جلد 4 صفحہ 2024 مسلم شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے، فرمایا آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، رواہ المسلم۔ آقا نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے تو پھٹے ہوتے ہیں، بال آلودہ ہوتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھو تو تم اپنے دروازوں پر بھی کھڑا نہ ہونے دو۔ دنیا دارو یہ کہا جا رہا ہے، دنیا دارو ان کے ظاہری حال کو دیکھو تو دروازوں پر بھی کھڑے نہ ہونے دو، مگر فرمایا خدا کی قسم اب قسم کھا لے جو کہہ دے وہی پورا ہو جائے۔ اور اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو الا اخبرکم عن ملوک الجنہ، تمہیں بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ ان کو آقا نے جنت کے بادشاہوں کا درجہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء سے محبت کرنے والے جو اللہ کی محبت نے جن کو ولی بنا دیا، محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ولی ہیں، موطا امام مالک میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجازلین فیہ والمتصادقین فیہ، فرمایا جو لوگ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں میرے محبوب ولیوں سے، اس نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ والمتزاورین فیہ، جو میرے محبوب دوستوں کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، خدا نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں کی زیارت کرنے والے جانے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں میں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھے، رواہ احمد باسناد صحیح، امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔
اور میں نے عرض کیا کہ بخاری بھی ہے، مسلم، ترمذی، حدیث کی کتب بڑی پڑی اور موطا امام مالک میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ان سے محبت کرنا واجب کر لیا ہے۔ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، میری خاطر چونکہ محبت کرتے تھے یہ، اللہ نے فرمایا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کو جنت میں الگ مقام دیے جائیں گے، غرف ہوں گے، یہاں صرف وہ لوگ رہیں گے جو میری محبت، جو میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں رہیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، قیامت کے دن اللہ اپنے ولیوں کو کھڑا کرے گا، قیامت کے دن ایسے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، چہروں پر علی منابر اللؤلؤ، موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، وفی روایت علی منابر النور، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء، لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے۔ ایک اعرابی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دے وہ لوگ کون ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ہم ان سے محبت کریں، ان کو پہچان لیں، بتا دیں کون ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، بولیے اللہ کے ولی ہوں گے، حدیث پاک ہے۔ میری یہ کتاب حدیث کی الکنز الثمین فی فضیلت ذکر والذاکرین، اس کے 41 فصلوں کو پڑھیے، میری حدیث کی کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، اور پھر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سیاستہ میں سنن میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، بغوی نے روایت کیا، اور پھر ابن احمد بن حنبل امام ابن شیبہ نے روایت کیا۔ الغرض کوئی 500 اس سے بھی زیادہ احادیث امام ترمذی نے روایت کیا، پھر ابن قیم نے کہا، امام مناوی نے روایت کیا، ابو نعیم نے کیا، اتنی احادیث کی کتب بڑی بڑی ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا، ان من عباد اللہ عبادا، قیامت کے دن لوگوں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے، اللہ انہیں اتنے اونچے مقام پر بٹھائے گا، ایک حدیث میں عرش کے سامنے اپنے سامنے بٹھائے گا، ایک حدیث میں اپنی دائیں جانب بٹھائے گا، ایک حدیث میں موتیوں کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، ایک حدیث میں نور کے پہاڑوں پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور علی نور ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، نبی بھی رشک کریں گے ان کے مقام پر، نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، عرض کریں گے باری تعالی ہمیں تو نے یہ درجہ اس لیے دیا کہ ہم نبی ہیں، یہ تو نبی نہیں، ان کو اس مقام پر کس وجہ سے بٹھایا گیا؟ شہید کہیں گے باری تعالی ہمیں تو نے قدر و منزلت اس لیے دی کہ ہم تیری راہ میں شہید ہوئے، یہ تو شہید بھی نہیں، آج اتنا درجہ اونچا کیوں دیا گیا؟ یہ معنی ہے نبیوں اور شہیدوں کے رشک کرنے کا۔ کیا وجہ ہے؟ تو حدیث کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ یہ رشک کریں گے تو اللہ نے فرمایا، ان وجوہہم نور وانہم علی منابر من نور، ان کے چہروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی، وہ نور کے تیروں پر بیٹھے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس
لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، لوگ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ صحابہ کرام بےتاب ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے آیت پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر اولیاء اللہ ہوں گے۔ یہ تو ابو ہریرہ کی روایت تھی۔ اور اب ایک عجیب تر بات بتا دوں، اب یہ حدیث سیدنا عمر فاروق نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کی تخریج کس نے کی؟ صحاح ستہ میں امام ابو داؤد نے سنن میں تخریج کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آئی، حدیث نمبر 3527 اور جلد 3 صفحہ 288 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بیوم القیامت بمکان من اللہ۔ اسی طرح وہی حدیث۔ تو صحابہ نے پوچھا تخبرنا، آقا بتا دیجئے کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کے سارا درجہ بیان کر کے آیت پڑھ دی، تم جاننا چاہتے ہو وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سیدنا فاروق اعظم نے روایت کی اس حدیث کو۔ تو یہ مقام اللہ کے ولیوں کا ہے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، اور پھر یہ مقام جو اللہ کے ولیوں کو ملا، اسی طرح حضرت ابو مالک نے روایت کیا، اس حدیث کو ابو مسلم خولانی نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، عمرو بن عبسہ نے روایت کیا، ابو مالک اشعری نے روایت کیا، یہی حدیث سعید بن مسیب نے روایت کی، ابو مالک اشعری نے روایت کیا، علا بن زیاد نے روایت کیا۔ اس حدیث کو علاوہ اس کے حضرت معاذ بن جبل نے روایت کیا، ابو مسلم الخولانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کو علاوہ اس کے ابو امامہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو الدرداء نے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی اولیاء کی شان ہر صحابی مصطفیٰ سے سن کر بیان کر رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت، اور طبرانی نے المعجم میں ان للہ جلساء یوم القیامہ عن یمین العرش، عرش کی دائیں جانب اللہ پاک اپنے ہم نشین بٹھائے گا۔ اور ابن ثابت روایت کرتے ہیں دائیں جانب اللہ پاک نورانی چہرے والے ولیوں کو، دوستوں کو بٹھائے گا۔ عمرو بن عبسہ روایت کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، اللہ کے ذاکر ہوں گے، اللہ پاک انہیں اپنے سامنے دائیں جانب بٹھائے گا، اور بٹھا کر پھر ان کے چہروں کو نورانی کر کے ان کو وہ درجہ عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب التوحید بخاری کو اٹھائیے، مسلم کو اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، آقا نے فرمایا لوگو تم آپس میں اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو، جو قیامت کے دن میرے ولی اپنی محبت کرنے والوں کو بخشوانے میں جھگڑا کریں گے۔ فرمایا جب میں فیصلہ کر دوں گا کہ میرے ولیوں، میرے کامل مومنوں، میرے دوستوں جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں۔ اب حدیث پاک ہے، حدیث صحیح، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ رک جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے۔ سیاستہ کی حدیث صحیح ہے، عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو کیوں نہیں جاتے؟ اللہ پاک پوچھیں گے، وہ کہیں گے باری تعالی کچھ لوگ ہیں کانوا یصومون معنا وکانوا یصلون معنا وکانوا یحجون معنا وکانوا یعملون معنا، ہمارے مرید ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج پہ میرے ساتھ جاتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے،
ہماری سنگت والے وہ دوزخ میں پڑے ہیں. ہماری محبت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں. ارے بارکس والو، ارے یمن والو، سیاستہ کی حدیث صحیح اللہ پاک فرمائیں گے ارے اپنے دوستوں محبت کرنے والوں کی بخشش چاہتے ہو، وہ دوزخ میں پڑے ہیں، تم انہیں پہچانتے ہو کیا؟ اللہ پوچھیں گے انہیں پہچانتے ہو کیا؟ وہ ولی اللہ کہیں گے اولیاء مولا پہچانتے ہیں. حدیث پاک کا لفظ ہے، اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. اور آگے سنیں، ارے سنیں، میں نے ایک حدیث اب تک بخاری سے باہر پیش نہیں کی، صحیح مسلم سے باہر پیش نہیں کی، ترمذی ابو داؤد نسائی سیاستہ سے باہر پیش، اور ہر حدیث حدیث صحیح ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فانطلقوا فاخرجوہم من عرفتم، جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھلے ایسا کیوں فرمایا کہ جاؤ خود ہاتھوں سے نکال کے لے جاؤ؟ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اچھا فرشتوں جاؤ ان کو جو ان کے ساتھ سنگت والے، ادب والے، محبت والے ہیں ان کو جنت بھیج دو. فرما سکتا تھا کہ نہیں؟ فرشتوں کو کہ جاؤ اب جنت بھیج دو. فرشتوں کو نہیں کہا، ان ولیوں کو کہا خود جا کے ہاتھوں سے نکال کے جنت لے جاؤ. کیوں کہا؟ اگر فرشتے نکال کے بھیجتے تو بحث ہوتی رہتی، تکرار ہوتا رہتا، کسی کو سمجھ نہ آتی کہ دوزخ سے کیوں نکالے گئے ہیں. کوئی کہتا کہ دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے نکال کے جنت آ گئے، کوئی کہتا اللہ نے اب معاف کر دیا سو جنت میں آ گئے، کوئی کچھ سبب بولتا، کوئی سبب بولتا. اللہ نے کہا اگر فرشتوں نے نکالا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں نکالے گئے دوزخ سے. میرے ولیوں جاؤ اپنے ہاتھوں سے خود نکال کے جنت میں لے جاؤ تاکہ جو دوزخ سے نکلے دنیا کو پتہ ہو کہ ولی نکال کے لے جا رہے ہیں. ان کو پتہ تو ہو کہ کون نکال کے لے آیا ہے. تو یہ اصحاب کہف کا جب واقعہ بیان ہو چکا تو اس کے بعد آگے اسی رکوع میں آگے چل کر جب اللہ نے مثال دے دی کہ اللہ کے ولیوں کے در پر کتا جم کے بیٹھا رہا، 300 سال بیٹھا رہا، بارش بھی ہوتی ہوگی، نہیں بھاگا، دھوپ بھی ہوتی ہوگی، دھوپ، موسم سرما بھی ہوتا ہوگا، گرما بھی ہوتا ہوگا، موسم کی شدت ہوتی ہوگی، نہیں بھاگا، چونکہ ہر چیز برداشت کی، جم کے بیٹھا رہا. خدا نے کہا کتے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا چھوڑ دیا، کتا ہو کر وفا نبھا جا، تو بھی جنت میں جا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھا کتا کس طرح جم کر میرے ولیوں کے دروازے پر رہا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا لوگو دیکھ لو جس طرح کتا ولیوں کے در پہ جم کے بیٹھا رہا، اب تم کیا کرو. قرآن ہے سورہ کہف آیت نمبر 28، آیت نمبر، فرمایا تم بھی میرے ولیوں کی نسبت اور سنگت میں جم کے بیٹھے رہا کرو. یہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما کے بیٹھا لو، جم کے بیٹھ جاؤ. کدھر مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشی، میرے ان ولیوں کی صحبت و سنگت میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں، مولا کے ذکر میں رہتے ہیں. ان ولیوں کی سنگت میں جم جاؤ، ان کے دامن سے لگ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کے دامن تھام لو. کون؟ جنہوں نے میرا دامن تھام لیا ہے. یدعون ربہم، ولی وہ ہیں جنہوں نے حب دنیا نکال دی اور خدا کے مکھڑے کے طالب صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام مولا کے مکھڑے کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں. فرمایا تم وہ مجھے تکتے ہیں تم انہیں تکا کرو.
وہ میرے دامن سے لگ گئے ہیں، تم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ. وہ میرے در پہ بیٹھ گئے ہیں، تم ان کے در پہ بیٹھ جاؤ. اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹانا، ان کے چہروں پر آنکھیں جمائے رکھنا، ان کے چہروں پر نگاہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نگاہیں ان پر جمائے رکھنا. بولو، نگاہیں ان پر جمائے رکھنا، نظریں ان پر جمائے رکھنا. کیوں جمائے رکھنا؟ حضور فرماتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ میرے ولی کون ہیں؟ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ خیارکم، اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر جلسائکم، حدیث دوسری، فرمایا خیر، تمہارے سے بہتر ولی اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کو تکا کرو، ان کو سنا کرو. فرمایا کون؟ حدیث پاک. آقا نے فرمایا خیر جلسائکم الذین، کیا ارشاد فرمایا رؤیتہم تذکر الآخرہ ومنطقہم یزید العلم ورؤیت عملہم یذکر الآخرہ ورؤیتہم یذکر اللہ. فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا بیان سنو تو ایمان نصیب ہو جائے. یہ پہچان ب 3 علامتیں بیان کی. 3 تذکر اللہ رؤیتہم، تذکر اللہ رؤیتہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے. وَيَزِيدُكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُ، اس کا بیان سنو تو علم ہدایت نصیب ہو جائے. وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کو تکتے رہا کرو، نگاہیں ان سے ہٹانا نہیں. اگر نگاہیں اللہ والوں سے ہٹ گئیں تو کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، اس ملعون دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے. اگر دنیا کی محبت سے نجات چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو. اور اللہ والے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی. اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے. جنہوں نے دل کے رخ ہر سم سے ہٹا کر بولا کی طرف کر دیے. اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جو لوگ غافل ہو گئے ہیں ہمارے ذکر سے، ان کے پیچھے نہ جایا کرو. غافلوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں غافل کر دیں گے. ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے. ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے. یہ وجہ ہے تو پھر ولیوں کی تلاش کو. آخری بات کہہ رہا ہوں، غور سے توجہ سے سن لینا، بس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ولیوں کی تلاش اللہ نے نبیوں کی سنت بنا دیا. آخری بات، ولیوں کی تلاش اللہ نے، بولو، نبیوں کی سنت بنا دیا. نبیوں کی سنت بنا دیا. اس لیے کہ نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی، نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی نا. ولی کی سنت شریعت نہیں بنتی، برکت ہوتی ہے. ولی کا طریقہ برکت بنتا ہے، نبی کا طریقہ شریعت بنتا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے حکم دیا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جا ہمارے ایک بندے خضر کی تلاش کر. اب قرآن کے لفظ ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 65. فوجدہ، حضرت موسیٰ
اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کے نکل پڑے. کس کی تلاش میں؟ نبی ہے. خضر کوئی کہتا ہے نبی، کوئی کہتا ہے ولی. احوط قول، اقوم قول ولی ہے. تو حضرت خضر کی تلاش میں نکل پڑے. قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص ولی بندے کو پا لیا. پایا کیسے؟ یہ بات قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں. ولی کو پہچانا کیسے؟ بولو، ولی کو پہچانا کیسے؟ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 61 سورہ کہف کہ جب چلے تلاش میں، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو کہ مچھلی پکا لو اور تل لو، بھون لو، تل لو، اور کھانے ناشتے کے لیے ساتھ لے لو، جب بھوک لگے گی تو بیٹھ کے کھا لیں گے. انہوں نے مچھلی تل لی تو مردہ رہی یا زندہ؟ بولیے مر گئی یا زندہ رہی؟ بھائی تل رہی، کھانا بنا لیا، سالن بنا دیا، لے کے چل پڑے. جب چل پڑے تو ایک مقام آیا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے فلما بالغا مجمع بینہما، دو دریا آپس میں مل رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے نسیا حوتہما، وہ کھانا رکھا، چل پڑے. فاتخذ سبیلہ فی البحر ساربا، تو بھنی ہوئی مچھلی ہنڈیا سے، برتن سے نکلی، زندہ ہو کر دوڑ کے دریا میں چلی گئی. بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی سالن کی شکل میں، زندہ ہوئی، ٹکڑے جڑے، زندہ ہوئی اور دوڑ کے دریا میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. آگے پہنچے اور آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، بیٹھ کے کھا لیں. انہوں نے عرض کیا یا حضرت فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. عرض کیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جہاں دو دریا ملے تھے وہاں میں نے برتن رکھا تھا تو مچھلی تو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور میں بھول گیا، آپ کو بتا نہیں سکا. اب یہاں قرآن کا لفظ دیکھیں، یہ کلائمیکس ہے عقیدے کا. قرآن نے سب پردے اٹھا دیے. انہوں نے کہا اس مقام پر جہاں دو دریا ملے تھے مردہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی اور میں بتانا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، اے یوشع وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. وہ ولی وہی ہوگا، وہ ولی خضر علیہ السلام وہی ہوگے. کیوں کہ جہاں ولی رہتا ہے وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر خدا کا فضل ہو جائے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، خدا کا فضل ہو جائے، نگاہ پڑ جائے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یوشع پلٹ چلو، فرتدا علی آثارہما قصصا، انہی قدموں کے نشانوں پہ پلٹ گئے. کہا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہی خضر رہتا ہے، وہی ولی رہتا ہے. وہاں پہنچے، جب مردہ مچھلی زندہ ہونے کے مقام پر پہنچے، قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، پہنچے تو ولی مل گیا. خدا کے فضل کی علامت یہ ہے کہ توجہ ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جائے. مجھے خبر ملی کہ بارکس میں کچھ لوگ آپ کا عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. درست ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا فضل ہو جائے تو موت زندگی میں بدل جائے، فضل و اندھیرا روشنی میں بدل جائے، گمراہی ہدایت میں بدل جائے. یہ تو احوال ہے. ارے وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے. اگر کوئی منکر ہے اور نہیں مانتا قرآن کو
اور قرآن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی منکر ہے؟ مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم، نالین مصطفیٰ کی قسم، کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے جو دیکھنا چاہتا ہے دکھا دیتا ہوں، کھڑا ہو جائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔